ایک تعریف قرآن پاک کی یہ بھی ہے کہ اگر ہم قرآن کو پہاڑوں پر نازل فرما دیتے، پہاڑ خشیت سے، روب سے ریزہ ہو جاتے، نیست نابود ہو جاتے، پہاڑوں کو وجود نہ رہتا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ قرآن کریم کو سمجھنا اور قرآن کریم کے علوم کا احاطہ کرنا، یہ تو انسانوں کے لیے کسی بھی طرح ممکن نہیں ہے، بجز اس کے اللہ تعالی اپنا انعام فرمائیں یا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت فرمائیں تو قرآن کو سمجھنا آسان ہوگا۔ اگر ہماری نیت ثابت ہے، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر، شریعت پر عمل پیرا ہیں تو قرآن کا سمجھنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو سمجھنا آسان کر دیا، ہے کوئی سمجھنے والا؟ علماء کرام نے، خصوصاً اولیاء اللہ نے، اولیاء اللہ کے دوستوں نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہدائی اور عاشقوں نے قرآن پاک کی جو تفسیر بیان فرمائی ہے، اس تفسیر میں قرآن کو 3 حصوں میں متعارف کرایا ہے۔ قرآن کا ایک حصہ تاریخ کا حصہ ہے۔ تاریخ مختلف ادوار میں کس قسم کے واقعات پیش آئے، لوگوں نے اگر نافرمانیاں کی تو اس کے کیا نتائج مرتب ہوئے، لوگوں نے اگر برداری کی تو اس کے کیا نتائج مرتب ہوئے۔ یعنی قرآن کا ایک حصہ تاریخ کے اوپر مشتمل ہے، جیسے انبیاء علیہ السلام کے قصے ہیں، ایسی امتیں انبیاء علیہ السلام کی جنہوں نے نافرمانی کی، ان کے ساتھ کیا واقعات پیش آئے، کیونکہ یہ کہ ایک حصہ تاریخ اور تاریخ کے نتیجے میں انعام اور عبرت سے متعلق ہے۔ قرآن کا دوسرا حصہ شریعت سے متعلق ہے۔ شریعت سے مراد کہ انسان اور حیوان میں کس طرح امتیاز ہو، انسان اور حیوان میں انسانی فضیلت کس بنیاد پر ثابت ہے، یہ پورا قرآن کا ایک باب ہے جسے آپ علم شریعت کہہ سکتے ہیں، اور علم شریعت ہی ہے قرآن کا ایک حصہ۔ میں مختصر بیان کر رہا ہوں کہ قرآن کے علماء نے 3 مرتبے بیان فرمائے۔ ایک مرتبہ تاریخ ہے کہ قوموں کی عروج زوال کی داستان کے پیچھے کیا واقعات ہیں، کیا عوامل ہیں۔ قوموں نے جب اللہ تعالیٰ کی حکم کی، تعلیمات کی،
تو قومیں کس طرح عروج یافتہ ہوئیں جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی گئی تو کس طرح وہ عذاب اور عتاب میں مبتلا ہوئیں. اس میں آپ سب اس بات سے واقف ہیں، قوم نوح، قوم لوط، قوم عاد، قوم سمود. اسی طرح انعام یافتہ قومیں آل داؤد، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور. دو مکتبہ فقہ قرآن پاک پیش کرتا ہے. ایک مرتبہ فکر وہ ہے کہ جس میں سب کی سب شیطانی کار فرمائی ہے، اور ایک مرتبہ فکر وہ ہے جس میں انبیاء علیہ السلام کا طرز عمل اور طرز فکر ہے، جس کو ہم شریعت کا نام دیتے ہیں. یعنی قرآن پاک کا ایک حصہ یہ ہے کہ انسان اور حیوان میں امتیاز کس طرح ہو، اور انسان کو کن باتوں پر عمل کرنا چاہیے اور کن باتوں پر عمل نہیں کرنا چاہیے. کون سی مخلوق نمایاں ہوئی، مثلا فرشتے، مثلا جنات، مثلا انسان. پھر اس کے بعد معدنیات میں آ جائیے، پہاڑ، نباتات میں آ جائیے، درخت. یہ پورا ایک جو نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ کس طرح وجود میں آیا، کیوں وجود میں آیا، اور ان سب موجودات میں فرشتوں کی کیا حیثیت ہے، جنات کی تخلیق کے پیچھے کیا مصلحتیں ہیں، اور انسان کی تخلیق کس طرح ہوئی. پھر انسان کو تمام کائنات میں فضیلت کس بنیاد پر دی گئی، جیسے اللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن پاک